السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے پیچھے نماز فیصلہ آپ کا ہوگا۔ بدعتی بہاوی بریلوی دیوبندی تبلیغی اہل حدیث مکہ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ جو ویڈیو بنا ہے وہ نماز کے ریلیٹڈ بنا ہے، اور جو نماز کا معاملہ ہے کہ جو بھی ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مفتی ہیں، جتنے بھی امام ہیں، ان کے پیچھے جو نماز کا جو معاملہ آتا ہے وہ چیز اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، اور بہت ہی یہ نالجبل ویڈیو ہے۔ آپ اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ جو ہے نماز سے متعلق باتیں اس میں بتائی گئی ہے، اور سبھی لوگ اس میں سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی غلطیاں ہوئی جانے انجانے میں اللہ معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائی یاد رکھو کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھیں۔ البتہ وہ بریلوی حضرات جو صراحاً استغاثہ بالاموات یا علی یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں اور قبروں کو سجدہ اور یہ ساری چیزیں جائز عرش وغیرہ، ان کے پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا شرک کھلا۔ یہ اپنے کفری عقائد کی بنیاد پر اسلام سے خارج ہے، اور اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا عقیدہ خراب۔ صحابہ نے آ کے کہا وہ نماز پڑھانے لگے، ان کے سب نماز پڑھ لیں، اور وہ قاتل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے کیا حکم دیا؟ الصلاۃ خیر من ھذا، نماز بہتر ہے، جاؤ اپنی نماز پڑھو۔ لہذا جہاں نماز میرے نزدیک ایسے لوگوں کو کسی بھی نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، حنفی شافعی مالکی حنبلی ہوں، سب کے سب جن کو آپ کافر نہیں کہتے، مسلمان جن کو حرم میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی آپ نے، ان کے پیچھے نماز بھی۔ ایک اہل حدیث کی ہے، دو مدرسے بھی بریلویوں کے ہیں۔ ایک مدرسہ جو ہے جمعہ پڑھاتا تھا، وہ مسجد ابھی نئی بنی تھی، قاری صاحب پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ مدرسے میں جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ بہر یہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ آپ جو بدعتی ہیں ان کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھا کریں، باقی اہل حدیث کی مسجد میں پڑھا کریں، کم سے کم عقیدت ان کا ٹھیک ہے نا۔ اختلاف ہے تو اسی رفیدین اور آمین میں ہے نا، باقی تو کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک مسجد میں تبلیغ کا کام تو خیر ہوتا ہے، لیکن امام وہاں کا بدعتی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ من احدث حدثا او آوى محدثا، کوئی خود بدعتی ایجاد کرے یا بدعتی کو پناہ دے، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ اس کے فرض نفل کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کو گرا دیا۔ امام بنانے سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام بنانے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ اعلمکم بکتاب اللہ اقرأکم بکتاب اللہ، وہ عالم بھی ہو، قاری بھی ہو، اور فاسق فاجر بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح ہے کہ وہ بدعتی بھی نہ ہو، کیونکہ قیامت والے دن حضور سب کی شفاعت کریں گے۔ زانی کی شفاعت ہوگی لیکن بدعتی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ جب وہ آنے لگے، حضور فرمائیں کہ ملائکہ کو مت رو، کہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، حضور آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسے کیسے فتنے پیدا کیے ہیں۔ تو آپ فرمائیں گے سحقا لہم سحقا لہم، بربادی ہو ان کے لیے، دفع کرو ان کو۔ تعلق اس سے نہیں ہے کہ فلاں مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے،
لیکن یہ ضروری ہے کہ امام مسلمان ہو. سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی دیوبندی امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اہل حدیث یہ نہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے ہے اور امام شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے نہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بلکہ اس لیے کہ وہ اسپیسیفک وہ جو امام ہے وہ کیا کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے. تو شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی مکاتب فکر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں اور 25-30 اور مکاتب فکر ہیں, تو ہر مکتبہ فکر کی نماز ہر مکتبہ فکر کے پیچھے ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ امام شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو, ختم نبوت کا منکر نہ ہو, شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو. اگر وہ شرک کرتا ہے تو چاہے دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی ہو, نماز نہیں ہوگی. اب شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ بھی ڈیفینیشن اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء فتوے دیتے ہیں اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی, پھر قواعد پھیلا رہے ہیں. او بھائی جان, اسلام تو ضروری ہے نا. اب مسلمان کی نماز ہندو کے پیچھے ہو جائے گی؟ تو اسی طرح مشرک کے پیچھے بھی نہیں ہوگی, چاہے کسی مکتبہ فکر سے ہو. اور مشرک میں سب سے بڑا شرک کیا ہے, غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اسباب سے ہٹ کے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک کریں یا پیغمبر کو شریک کریں پکارنے میں, یا ولی اللہ کو شریک کریں, وہ سارے شرک اللہ کی نظر میں برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو شرک کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کہ غیر اللہ کو پکارنا, کون سی پکار حلال ہے اور کون سی پکار شرک ہے, اس پر میں پوری ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. میں وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں, تو اس میں آپ فیصلہ کریں گے. تو اگر آپ کا خیال یہ کہ امام جو ہے وہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے, اور مدد سے مراد بھی اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلی اختیارات دیے, جب چاہیں میری مدد جہاں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں, تو یہ تو پھر کھلا شرک ہے نا. تو اگر امام کا یہ عقیدہ ہے, یا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں جہاں سے جائیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں, تو ایسا امام چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے بالکل کسی مسلک کو نہ مانتا ہو, کچھ بھی ہو, تو وہ مسلمان نہیں ہے, باقی جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر شرکی عقیدہ نہیں ہے تو پھر سب کے پیچھے نماز جائز ہے. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ غیر اہل حدیث دیوبندی یا بریلوی کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے, جہاں تک دیوبندیوں کا تعلق ہے, اگر کسی کے بارے میں واضح طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ فعلاً شرک اکبر کے اندر مبتلا ہے, تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے سلف اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں. ہم اپنے علماء میں سے شاید ہی پیر بدیع الدین راشدی ایک آدھ دو کے علاوہ کوئی ہو جو اس کو ناجائز کہتا ہو, ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ وہ بریلوی حضرات جو صراحاً استغاثہ بالاموات یا علی یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں اور قبروں کو سجدہ اور یہ ساری چیزیں جائز, عرس وغیرہ, ان کے پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا شرک کھلا ہوا ہے کہ نہیں. لیکن عام جو دیوبندی ہیں, حنفی حضرات ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. دیکھیے, حرج کی بات ہے, البتہ بہتر یہ ہے کہ کیا ہے, امام اس سے اچھا ملے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے. لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں انہی کی مسجد ہے, وہی امام ہے کہ نہیں, حجت سے کہ ہاں بھائی وہ امام دیوبندی ہے, ہم گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے, ہم مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں گے. اب اگر کسی قسم کی کوئی دقت ہو رہی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جیسے مسجدیں ہمارے گھر سے دور ہے اہل سنت کی, سنی صحیح العقیدہ کی, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہنچیں. لیکن اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں وہاں, اور قریب میں کوئی دیوبندی, اہل حدیث یا تبلیغی جماعت یا کوئی اور فرقے کی اگر مساجد ہیں, تو آپ ان کی امام کی اقتداء میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. امام کی اقتداء میں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ وہابیہ, دیابنا اور اسی طرح جو اور دیگر فرقے ہیں, یہ اپنی کفری عقائد کی بنیاد پر اسلام سے خارج ہیں. اور دوسرا سوال کیا کہ حج اور عمرے کے دوران وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بھائی, یہ کئی بار بتایا جا چکا ہے, اور اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا عقیدہ خراب ہے. امام اگر بدعتی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے, بدعت کی دو قسمیں ہیں, بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ.
बिदअत मुकफ्फिरा का मतलब ये है जो शख्स बिदअती है और बिदअत की दावत भी देता है, ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और अगर कोई शख्स बिदअत मुफस्सिका में है, बिदअत के पीछे लगा हुआ है और आपकी नमाज जा रही है, तो सही बुखारी की रिवायत आपके सामने होनी चाहिए, युसल्ली खल्फहु व अलैहि बिदअतु, उसके पीछे नमाज वक्त पे पढ़ लो, उसकी बिदअत उसके सर पर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह सही बुखारी में जो रिवायत लाए हैं, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने वाले बुलवाई जब आए थे, सहाबा ने आके कहा वो नमाज पढ़ाने लगे, उनके साथ नमाज पढ़ ले, और वो कातिल थे सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आपने क्या हुक्म दिया? अस्सलातु खैरु मिन हादा, नमाज बेहतर है, जाओ अपनी नमाज पढ़ लो। इसलिए कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि नमाज सही तरीके से अदा करने वाले के पीछे नमाज पढ़े, और अगर इस तरह का मौका बनता है कि वो इस तरह की बिदअत का मुर्तकिब है तो उसकी बिदअत उसके सर पर है, तुम अपनी नमाज मुकम्मल कर लो। तो एक सवाल ये है नमाज के बारे में कि अगर आपको पता हो कि ये जो इमाम है ये सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ा रहा और इसमें बिदअत भी शामिल है, तो डॉक्टर साहब क्या उसके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए या उसकी कबूलियत होगी? बाज़ लोग ये कहते हैं कि कबूल करना तो अल्लाह का अख्तियार है, कि अल्लाह ताला ही पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी, जरा इसके बारे में। नहीं, मुझे कोई मिसाल दीजिए, सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ा रहा, क्या मतलब? डॉक्टर साहब जैसे बिदअत है, वो कुछ बिद्दत करता है, हमें पता है, मेरे दिल को पता है कि इसने बिद्दत करनी है। नहीं, मुझे बताएं ना, नमाज में क्या बिदअत करता है वो? देखिए, एक है बिदअत आम करना किसी और मामले में, कोई रस्म कर रहा है, कुछ और कर रहा है, बिदअत कर रहा है। नमाज में क्या बिदअत करता है? डॉक्टर साहब जैसे नमाज के बाद फौरन ही जैसे कलमे का विर्द शुरू हो जाता है, जबकि सुन्नत से ये साबित नहीं है। वो तो नमाज ख़त्म हो गई, उसके बाद हुआ है। लिहाजा जहाँ नमाज, मेरे नज़दीक ऐसे लोगों के पीछे भी नमाज पढ़ लेने में हरज नहीं है, इसलिए कि हुजूर ने तो फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लू खल्फा कुल्ले बिर्रिन व फासिकिन, कोई शख्स जो है नेक हो या बदकिरदार हो, अगर वो इमाम है उसके पीछे नमाज पढ़ लो, जमात मत तर्क करो। हाँ, आपको अगर ये अंदाज़ा हो कि ज़रा फासले पर एक और मस्जिद है, वहाँ का इमाम जो है ज़्यादा मुत्तकी है और वो सुन्नत का पैरोकार है, और आप वहाँ जाकर पढ़ लो, कोई हर्ज नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको सवाब ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन ये कि इस वजह से जमात को छोड़ देना सही नहीं होगा कि मैं तो इसके पीछे तो जाकर नमाज नहीं पढ़ूंगा, घर पढ़ लूँगा, वो ठीक नहीं होगा। इस पे मैंने उस पर डिस्कशन की है कि सऊदीया के उलमा का ये जो फतवा है कि बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती, ये भी बातिल है। बरेलवियों का जो फतवा है कि अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं होती, ये भी बातिल है। तमाम मकातबे फ़िक्र जिनको आप काफिर नहीं कह रहे, मुसलमान समझ रहे हैं, चाहे वो बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, अहले तशय्यो हों, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली हों, सब के सब जिनको आप काफिर नहीं कह रहे, मुसलमान ही है ना, जिनको हरम में आने की इजाज़त भी दी हुई है आपने, इनके पीछे नमाज भी दुरुस्त होगी। मेरा ये कि आप इस बात के कायल हैं कि हर कलमा गो के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है। बेहतर की बात मैं इस वक्त नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये है कि दुनिया का बदतरीन तरीन काम यह है कि आप अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराएं, और दुनिया का बेहतरीन काम यह है कि आप नमाज पढ़ें। तो हम उन लोगों के पीछे नमाज पढ़ें कि जो बदतरीन काम करते हैं, शिर्क करते हैं। पहला सवाल तो पहले इसका जवाब दे दें, तो फिर मैं आगे फिर आपसे सवाल। तो आप जिनके बारे में ये समझते हैं तो आप ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें, ना पढ़ें। हाँ जी, लेकिन आप तो इसको जायज़ करार देते हैं। मुझे आप छोड़ देना, मुझसे आपने जब कहा कि भाई मेरा दिल नहीं मानता, या तो उसमें तो मैं फिर आपको ही कह नहीं, मैंने ये नहीं कहा मेरा दिल नहीं मानता। जो लोग मुझे दलीलें देते हैं ना कि आप इस तरह कैसे कह सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल पहले लेक्चर रिकॉर्ड कराया, यूट्यूब के ऊपर रखा हुआ है वो क्लिप, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का इमाम काबा पर फतवा। उसमें मैंने ये सारी बातें डिस्कस की थी कि खवारिज जो सहाबा कराम की तकफीर करते थे, तो जब कोई शख्स किसी को काफिर कहता है और वो काफिर ना हो तो कुफर उस पर लौटेगा ना। और मैंने अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से बताया था कि वो खवारिज के पीछे नमाज भी पढ़ लेते थे। तो जो सहाबा को काफिर कह रहे हैं, जिसकी वजह से कुफर उनके ऊपर लौट रहा है, उनके पीछे सहाबा नमाजें पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको तावील की गलती लगी है। जब तक कोई शख्स अपने आप को खुद काफिर नहीं कह देता और कुफर बवा नहीं कर देता इस हवाले से कि अल्लाह रसूल कुरान और आखिरत का इनकार ना कर दे, खत्म नबूवत का, उस वक्त तक उसकी जो तावील की गलतियां हैं ना, उनको बस आप गलती समझें
اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور اس حوالے سے مولانا اسحاق صاحب کا جو میرے ساتھ انٹرویو ہے جو میں نے ان کا کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست حدیث بخاری مسلم کی بتائی تھی کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت والے چیپٹر میں مشکات کے اندر بھی مل جائے گی، بخاری مسلم دونوں میں. تو وہ شخص اپنی اولاد کو بلا کے کہتا ہے میں تمہارا کیسا باپ تھا، ان کے بڑے اچھے تھے، ان کا اچھا میں جب مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور اس کی جو لاش کو مطلب اس کی جو راکھ ہے وہ ہواؤں میں بکھیر دینا، پانیوں میں، زمین میں. لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا. یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طریقے سے اگر میری لاش کے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا. تو جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، خشکی کو، پانی کو، اس کے سارے اعضاء جمع کیے، دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ نے کہا یہ تو نے کیا حرکت کی تھی؟ اس نے کہا اللہ میں تجھ سے بہت ڈرتا تھا، تو میرے پاس یعنی یہی اسکیپ روٹ تھا، میں کس طریقے سے بچ جاؤں کہ تو مجھے دوبارہ زندہ نہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا؟ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا. حالانکہ وہ قدرت کا انکار کر کے مرا، صراحتاً کفر ہے، لیکن اس کا کفر جزوی ہے، کلی کفر نہیں تھا. اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا، صرف اس کی جزیات کو نہیں مانتا تھا کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر نہیں کر سکے گا. مطلقاً تو مانتا ہے، تبھی تو اس نے کہا نا مجھے ڈر لگتا ہے دوبارہ زندہ ہونے سے. یہاں پہ بھی جو بالکل کلی شرک کر رہے ہیں نا، ان کے اوپر تو آپ منوان قرآن و سنت والا فتویٰ لگائیں گے. جو کلی نہیں کر رہے، جو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، انسان تھے، فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں باقی بزرگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں صرف ایک استانت کا ایشو ہے نا زیادہ، تو وہ ایک جزیات میں آتا ہے نا. ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور آپ دیکھ لیں ہم لوگ بھی انہی کی طرف سے آئے ہیں، ادھر بھی جتنے لوگ آتے ہیں آپ کو پتا ہے ریورٹ ہی ہوئے ہیں نا، آخر بات پہنچی ہے نا. تو وہ صدیوں سے ان کو غلط مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے، کوئی جان بوجھ کے تو دوزخ میں نہیں جانا چاہتا. تو میرا خیال ہے نرم رویہ رکھیں. اور جیسے ایک ٹی بی کا مریض ہے، اور آپ کو پتا ہے ٹی بی قابل علاج ہے آج کے دور میں، لیکن ظاہر ایک مرض ایسا ہے جو جان لیوا ہے. تو اب جب ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرتے اگر اس کو کہے یار تو نہیں بچڑا، انہیں بچڑا بھی آیا تو انہیں مار جانا ہے غم نہ لی، اس کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ نہیں یار یہ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایشو ریزالو ہو جائے گا، آپ یہ کریں. اس طریقے سے کتاب و سنت کے حوالے سے بھی جن لوگوں کو ایشوز کلیئر نہیں ہے، آپ ان کو پیار محبت کے ساتھ تعلیم دیں، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ بات قبول کریں گے. اصل میں دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کر لیں. اور میں نے اس کلپ میں بڑا ببانگے دول کہا ہے، ہم سے بڑے چیمپئن تو شرک اور توحید کے علماء عرب بنے ہوئے ہیں نا. ان کو کہنا کہ جن لوگوں کے بارے میں ان کا شرک کا عقیدہ ان کے حج پہ پابندی لگائے.